अस्सलाम वालेकुम जी। दरअसल एक साहब जो हैं जो बार बार लोगों को बताते थे कि जान अल्लाह को देनी है, उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने गिरफ्तारी राणा सनाउल्लाह को देनी है। तो जैसे ही वो नज़रबंदी से रिहा हुए, अडयाला जेल से बाहर आए, तो बाहर आते ही उन्हें कहा कि पुलिस वालों ने कहा कि सर जान अल्लाह को देनी है ना, तो आए फिर चलते हैं। तो उन्हें लेके नई मंजिलों की तरफ रवां दवा हो गए। अब ज़ाहिर है कि उनके बारे में कोई नया ऑर्डर आएगा। हुकूमत जो है वो पीटीआई के लोगों को और ख़ास तौर पे इस तरह के लोगों को जो कि उसके साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं, वो उनको बाहर की ताज़ा हवा नहीं लगने दे रही। तो इसका मतलब है यह है कि इमरान शफ़क़त साहब जो हैं, हमारे सैयद इमरान शफ़क़त ज़ंजानी साहब, जो उन्होंने टोटल रीसेट की जो कॉल दे दी है कि टोटल रीसेट, मतलब देखिए ना, रीसेट फैक्ट्री सेटिंग होती है आपके मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन। जब आप उसको फैक्ट्री सेटिंग के ऊपर रीसेट कर देते हैं तो आपका सारा डाटा फारग हो जाता है। मोबाइल जो है वो बिल्कुल उस तरह हो जाता है जिस तरह के अभी फैक्ट्री से आया है। डाटे के वाले से बात कर रहा हूँ। वैसे जो बाहर आपने जो करतूतें की होती हैं, स्क्रैच वक्रैच लगाए होते हैं, वो वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो एनी हाउ, ये जो है अल्लाह आपका भला करे, शहरयार अफरीदी साहब जो हैं वो रिहा हो गए, रिहा हुए और रिहा होने के बाद दूसरी तरफ गिरफ़्तार कर लिए गए। ख़बर ये नहीं है, ख़बर ये है कि वसीम अकरम प्लस जो हैं उन्होंने जनाब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो किसी जगह पे जाके छुपे हुए हैं। उनकी पिछले दिनों एक ऑडियो लीक हुई थी या ऑडियो मैसेज था जो उनका लीक हो गया, जो उन्होंने किसी को भेजा था कि मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ इस वक्त इर्द गिर्द बादल हैं, बड़ा ठंडा मौसम है और वो मैं इंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने नैब के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है और नैब ने कहा है, नैब को कहा है कि जी मेरे दिल में मेरे है दर्द डिस्को। उन्होंने कहा जी मेरे दिल में दर्द है। कभी उनको बीमारी, कोई बीमारी हो जाती है, कभी उनको कोई बीमारी हो जाती है। बल्कि एक दफ़ा तो उन्होंने अपने कायद की जो तर्ज़ अमल है उसकी नकल करते हुए वो भी बीमारी की, केड़ी भला वही मर्दां दी बीमारी जी दसी नहीं जा सकती, उसका भी हवाला दिया कि मुझे वो भी हो गई है। लेकिन ख़बर ये भी ख़बर नहीं है। ख़बर ये है कि बरतानिया की एक एजेंसी है जिसको हम नेशनल क्राइम एजेंसी कहते हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी क्यों कायम की गई थी? क्योंकि जब लंदन ओलंपिक्स हुए थे तो लंदन ओलंपिक्स के अंदर बरतानिया ने अपने यहाँ रियल स्टेट डेवलपमेंट करने का एक प्रोजेक्ट किया और थोड़ी सी नज़र इंज करके कर ली नज़र कि यार दुनिया से पैसा आ रहा है, हमारी रियल स्टेट में लग रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो उन्होंने नज़र इधर को कर ली। तो नतीजा क्या निकला कि दुनिया भर से जितना भी इल्लीगल पैसे आए थे वो वहाँ पे आके लग गए। जब लग गए तो फिर उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी बनाई और उन्होंने वो लग गए जिसके नतीजे में प्राइसेस जैकअप हो गई प्रॉपर्टी की, और प्राइसेस जैकअप हुई तो आम आदमी की पहुँच से निकल गया मकान। तो दुनिया की कौमें हमारी तरह तो नहीं ना होती कि मलक रियाज जैसे डाकू, लुटेरे और कब्ज़ा ग्रुप को खुली इजाज़त दे दें कि वो जिस तरह चाहे लूट मार करता फिरे, जिसको चाहे ख़रीदता फिरे, जिसको चाहे बेचता फिरे। वो कौमें उस पर गौर करती हैं। तो उन्होंने कहा जी एक अदारा बनाया जाए जो रियल स्टेट के अंदर आने वाली जो सरमायाकारी है उनके सोर्स ऑफ इनकम जो है उसकी तहकीकात करे, और अगर किसी का ज़रिया आमदन मशकूक पाया जाए तो उसको गर्दन से दबोच लें। और वो जो थे उस हवाले से मलक रियाज साहब तले गए और मलक रियाज साहब की दो जायदादें जो थीं, एक मेरा ख्याल है 140 मिलियन पाउंड की थी या 142 मिलियन पाउंड की, और दूसरी 50 मिलियन पाउंड की बिकी, और यूँ 192 मिलियन पाउंड जो थे वो दिए गए हुकूमत पाकिस्तान को। क्योंकि मलक रियाज साहब ने कहा था कि जी मैं प्ली बारगेन करना चाहता हूँ, मैं सौदेबाजी करना चाहता हूँ। अगर मलक रियाज साहब अदालतें चढ़ जाते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। मलक रियाज साहब अदालतें नहीं चढ़े। उन्होंने कहा जी मैं प्ली बारगेन करता हूँ। जब उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को पैसे देने की कोशिश की तो पता चला कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा अदारा मौजूद नहीं है, नेशनल
کرائم ایجنسی کا جو ہم پلہ ہو جو اس سے پیسے وہ وصول کر سکے یا اس کے ساتھ معاہدہ کر سکے یا اس کے ساتھ برطانوی عدالت میں جا کے کوئی بیان ریکارڈ کروا سکے، تو پھر شہزاد اکبر کی قیادت کے اندر وہ ایسٹ یونٹ جو بنا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بنایا گیا۔ پھر شہزاد اکبر صاحب نے جا کے ان سے سودے بازی کی۔ سودے بازی انہوں نے NCA کے ساتھ تو اتنی ہی کی کہ جناب جس عدالتیں چڑھ کے میں نے بیان دینا ہے وہ عدالت بتائیں، انہوں نے وہ عدالت بتا دی، انہوں نے حکومت پاکستان کی طرف سے جا کے بیان دے دیا اور وہ پیسے شہزاد اکبر صاحب کو مل گئے۔ اب شہزاد اکبر صاحب کے اوپر پہلا فرض یہ تھا کہ وہ جا کے پاکستان کے قومی خزانے یعنی کہ ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کرواتے، وہ انہوں نے نہیں کروائی اور اس کے لے کے انہوں نے سودے بازی کی، جس کے بارے میں فیصل واؤڈا نے پچھلے دنوں انکشاف کیا ہے کہ جناب اس ڈیل کے اندر 4 سے 5 ارب روپے کی دیہڑی لگائی جناب فیض حمید صاحب نے۔ اب یہ واؤڈا صاحب کا الزام ہے فیض حمید صاحب کے اوپر۔ فیض حمید اور واؤڈا صاحب بہت قریبی تعلق رہے ہیں ان کے اور بڑے قریبی تعلقات کار رہے ہیں۔ تو اب جناب انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے دہاڑی لگائی تو 5 ارب روپیہ ان کا نکلا۔ 5 ارب روپیہ جو تھا وہ عمران خان صاحب کو زمین کی شکل کے اندر القادر ٹرسٹ کے نام کے اوپر راتوں رات ایک ٹرسٹ بنا کے وہ ایسٹ ان کو دیا گیا اور ساتھ اس کے 50 کنال کی اراضی جو تھی وہ بنی گالہ کے اندر بھی دی گئی عمران خان صاحب کو اسی القادر ٹرسٹ کے نام کے اوپر۔ تو اس کے عوض وہ پیسے ریاض ملک صاحب کو دے دیے گئے اور ریاض ملک صاحب کو نہیں دیے گئے بلکہ اگر ریاض ملک کو دے دیے جاتے تو دنیا تو چیخ پڑتی نا۔ تو ریاض ملک صاحب کے خلاف جرمانہ ہو گیا تھا، اس جرمانے کی مد کے اندر سپریم کورٹ میں جمع کروا دیے گئے۔ اب ریاض ملک صاحب جو ہیں یوں دنیا کی آنکھوں کے اندر دھول جو ہے وہ جھونکی گئی۔ وہ جو 450 ارب روپے کا یا 460 ارب روپے کا جرمانہ ہوا تھا ریاض ملک صاحب کو، وہ جرمانہ انہوں نے اپنے پلے سے ادا کرنا تھا کیونکہ انہوں نے 2000 ارب روپے سے زائد کی زمینوں کے اوپر ملیر کینٹ کراچی میں قبضہ کیا تھا اور سندھ حکومت کی معاونت کے ساتھ یہ قبضہ کیا تھا۔ تو وفاقی حکومت اس میں کود پڑی یا وفاقی حکومت کیا فیض کے جج اس میں کود پڑے اور انہوں نے یہ سودے بازی کروا دی کہ چلو 2000 ارب روپے کی تمہیں زمین ملی ہے جو کہ تم نے بڑھا کے جب اس کے اوپر ویلیو ایڈیشن کرنی ہے تو یہ 16,000 ارب روپے کی زمین ہو جانی ہے یہ، تو بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 20,000 ارب روپے کی یہ زمین ہو جانی ہے جب اس کے اوپر پلاٹنگ کر کے بیچو گے تو چل یار کو تھوڑا سا گورنمنٹ کو بھی ہڈی ڈال دے تاکہ یہ جسٹیفائی ہو جائے۔ سندھ حکومت یعنی کہ زرداری صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ اس کے اوپر لیگل کور چڑھ جائے تاکہ اس کے اوپر کل کو کوئی اعتراض نہ رہے۔ یوں وہ باہر سے آنے والی بلیک منی جو کہ قومی خزانے میں جانی تھی وہ ملک ریاض کے خلاف ایڈجسٹ ہو گئی اور سپریم کورٹ اس کے اوپر سپ بن کے بیٹھ گیا کہ یہ تو ہمارے پیسے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا رکھے ہیں جو کہ بنیادی طور پہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ملنے چاہیے تاکہ وہ وہاں پہ ترقیاتی کام کر سکے۔ جو بھی ہو گیا یار، لیکن وہ پیسے تو انہوں نے دے دے، وہ پیسے بھی نہیں دیے۔ کوئی پتہ نہیں کسی دن پتہ چلے کہ کسی جج نے اپنا ریاض ملک کی محبت میں یہ پیسے بھی واپس کر دیے ہیں۔ 400 ارب روپے میں سے صرف 460 ارب روپے کا جو جرمانہ ہے اس میں سے صرف 40 ارب روپیہ وہ بھی جو اس کا چوری کا پکڑا گیا وہ ادا ہوا، اس کے بعد کوئی قسط ادا نہیں کی، اسٹے لے لیا جا کے سپریم کورٹ کو۔ اس لیے میں نے کہا نا یہ اس وقت 40 ارب روپے بنتے تھے، آج کے دن کے اندر وہ 70 ارب روپے بنتے ہیں کیونکہ پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے، ڈالر کی اور پاؤنڈ کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ محبت میں اندھا ہو کے ساس ماں کے پریشر پہ، کیونکہ ریاض ملک تو ساس کیا سسر کیا سب کو خرید لیتا ہے، وہ یہ 40 ارب روپیہ بھی واپس کرنے کے احکامات جاری کر دیں، یہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا پیسہ ہے اس کے حوالے کیا جائے۔ لیکن یہ تو کہانی ہے، کہانی جو ہے وہ میں نے آپ کو اور سنانی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا ہے کہ جناب ہم نے جو معاہدہ کیا تھا حکومت پاکستان کے ساتھ یا شہزاد اکبر کے ساتھ، وہ معاہدہ جو ہے ٹھیک ہے، وہ والا معاہدہ جو ہے
وہ معاہدہ حکومت پاکستان کے کاغذات سے غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے ہمیں لکھا ہے، تو ہم تو براہ راست اس معاہدے کو پاکستان حکومت کے حوالے نہیں کر سکتے، اس کی کاپی، کیونکہ معاہدہ جب سائن ہوتا ہے تو اس کے 2 کاپیاں ہوتی ہیں نا، دونوں فریقین کے درمیان سائن ہوا تو دونوں کے پاس اس کی کاپیاں تو ہوں گی۔ عمران احمد خان نیازی صاحب کی حکومت جاتے ہوئے اس معاہدے کی کاپی فشوں کر گئی ہوئی ہے، غائب کر گئی ہوئی ہے۔ تو اب این سی اے نے اپنی حکومت کو کہا ہے کہ ہم تو اس کو پبلک نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان میں جو لوٹ مار جاری ہے، پاکستان میں جو دھوکہ دہی کی ہے عمران احمد خان نیازی میں، پاکستان میں شہزاد اکبر نے جو فراڈ کیا ہے، اس کے پیش نظر برطانوی حکومت جو ہے وہ اس معاہدے کو افشا کر دے، اس کی نقل جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ جاری کر دے، تاکہ پاکستان کے اندر بلیک منی کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں مدد مل سکے۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ سمجھی جا رہی ہے۔ این سی اے نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا تھا اگر اس کی ممکنات نہ ہوتی، تو اب یہ ڈیل جو ہے وہ ریویل ہوگی اور برطانیہ سے ہی ہوگی۔ پاکستان کے اندر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نواز شریف کو نااہل کیا گیا، منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا۔ نواز شریف کو پاکستانی عدالتوں نے اس کی اپیل سننے سے انکار کیا۔ نواز شریف نے برطانیہ سے جا کے کلین چٹ لی کہ جناب نواز شریف نے کوئی یا ان کے صاحبزادوں نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی۔ پیسے چوری کرنے کا الزام پاکستان میں لگا، ڈیفیڈ کے فنڈ چوری کرنے کا، جو برطانیہ کی ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے، برطانیہ کا یو ایس ایڈ کہہ لیں، اس کے پیسے شہباز شریف نے چوری کر کے برطانیہ منتقل کیے اور اثاثے خریدے۔ اس الزام کی بھی کلین چٹ جو تھی یا اس کی بریت جو تھی وہ شہباز شریف نے جا کے برطانوی عدالت سے لی۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان، شہزاد اکبر اور ملک ریاض کے خلاف بھی اب فیصلہ برطانوی عدالت سے آئے گا۔ آپ نے نوٹ کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ اور ہم اونٹوں والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ودا چپس دا پیکٹ تے ودی 2.5 لیٹر والی پیپسی دی بوتل، آئے ہائے ہائے ہائے، بڑا مزہ آ رہا، بڑا مزہ آ رہا، بڑا مزہ آ رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔